ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے نا، تم نہیں جان سکتے یہ بات، ہم نے بنا دیا تو بس تسلیم کرو، سجدہ کرو، حکم دے دو۔ فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا کہ یہ تو کوئی خاص مخلوق ہے، اللہ نے جو ہمیں یہ فرما دیا، الا ابلیس، ابلیس نے نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے شیطان رجیم بنا دیا، مردود کو نکال دیا، دفع ہو جائے۔ اب اللہ نے جب انسان کو بنایا تو فرشتوں نے یہ اعتراض کر دیا کہ یہ تو خون ریزی کریں گے، یہ آپ کی نافرمانی کریں گے۔ اللہ نے کہا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم کیسے جان سکتے ہو، تم نہیں جانتے۔ اب اس کے اوپر ایک روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی اپنے جو ہے وہ غلطی کے اوپر اپنے اللہ کے سامنے تنے تنہا بیٹھ کے اللہ کے سامنے روتا ہے اور گڑ گڑاتا ہے اور ایک آنسو بہا دیتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ جی ہمیں معاف فرما دے، تو اللہ فرشتوں کو بلا لیتے ہیں، دیکھو فلاں جگہ پہ دیکھو، زمین کے فلاں حصے کے اندر میرا فلاں بندہ جو فلاں کا بیٹا ہے وہ ہم سے توبہ اور استغفار رو رو کے کر رہا ہے، تم کہہ رہے تھے کہ یہ کیا کریں گے، یہ مجھے راضی کر رہا ہے، تم گواہ ہو جاؤ کہ ہم اس کو معاف کر دیں۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اس کی تفسیر کے اندر صاحب روح المعانی نے غالباً یہ لکھا ہے، فرمایا کہ بنی اسرائیل کا ایک آدمی بڑا گنڈا بدماش تھا، بڑی اس کی چدراہٹ تھی، بڑا پیسہ تھا، بڑا مال و دولت تھا، وہ مال و دولت کے اوپر جو ہے وہ بڑا اتراتا، بڑھاپا آتا گیا، بیماری لگ گئی، ساروں نے اس کو چھوڑ دیا، سارے نوکر چاکر غائب، ساری ڈیرہ داری ختم، اولاد داغ مفارقت دے گئی، بیوی چھوڑ گئی، اب وہ بوڑھا آدمی بیماریوں کے اندر گھرا پڑا ہے، اور کبھی ایک در پہ ذلیل ہوتا پھر رہا، کبھی دوسرے پہ۔ ایک دن وہ اپنی سوٹی اٹھائی، اس نے ڈنڈا، اس کو ٹیکتے ٹیکتے لڑکھڑاتی ہوئی ٹانگوں کے ساتھ، اور بس جا رہے گیا، سیدھا جا کے عبادت گاہ میں چلا گیا اور وہاں جا کے رونے لگا، اور روتے ہوئے اس نے کہا اے اللہ ساروں نے دھتکار دیا، سارے چھوڑ گئے، کوئی اپنا نہیں رہا، ایک تیرا در میرے ذہن میں آیا کہ اس در سے پتہ نہیں کیا بنتا ہے، اللہ میں تیرے در پہ آ گیا ہوں، اب یہاں سے مجھے نہ دھتکار دینا، اس کے بعد کوئی در نہیں ہے۔ تو فوری آواز آ گئی، اے میرے بندے جاؤ، ہم نے تمہیں معاف کیا، اے میرے بندے تم نے آنے میں دیر کر دی، ہماری طرف سے توبہ میں کوئی دیر نہیں ہے، ہماری طرف سے جو بھی توبہ کرے گا ہم اس کو جو ہے وہ معاف کر دیں گے۔ وہ خوش ہو گیا، اور پھر فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، ایسے تو اللہ کی رحمت سے کسی کو بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ اے میرے بندے تو نے آنے میں دیر کی، ہم نے تمہارے گناہ معاف کر دیے، اور یہی نہیں کہ تمہارے گناہ معاف کر دیے، آج تک جتنے تو نے گناہ کیے تھے ان سارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا۔ اب اللہ کو کون پوچھے، کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ یہ اعتراض کر دیا، ہمارے وہ ہیں وہ جماعت اسلامی کے ساتھ ان کا کافی سیاسی تعلق ہے، انہوں نے اعتراض کر دیا، اور اعتراض کرنے کے لیے بھی گھر ہی تشریف لے آئے، وہ ہمارے گھر تشریف لے آئے، اور وہ سارے بیٹھے ہوئے تھے بیٹھک میں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ایک آدمی ساری زندگی برائیاں کرتا رہا، مرنے لگا، اس نے جو ہے وہ نیکی کر لی تو اللہ نے اس کو معاف کر دیا، یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا، آخر اس کو سزا تو ملنی چاہیے۔ میں نے کہا یار مجھے ایک بات بتا، یہاں پہ صدر کو بہت سارے اختیارات ہیں، اس کے اوپر تو کبھی اعتراض نہیں کیا آپ نے، یہ اللہ ہے اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ حق بھی ہے کہ جو چاہے کرے، اللہ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا، وہ تم سے مشاورت تھوڑی کرے گا کہ تمہیں سمجھ نہیں آ رہا تو